من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں نے تقدیر پر ایمان کی جب بحث شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ ایسے حالات بہت آتے ہیں، اس میں سے آج کی حالت بھی ہے۔ صحیح بات یہی تھی کہ اب ہمارے کچھ اس کے دعویٰ کے دروس ہیں، اس کی کچھ تیاری میں لگا ہوا تھا، تو آج آپ کے جو اصول تفسیر کا درس تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور حاضر ہوا میں، اور کچھ مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا تھا، اور یہاں دیکھا تو صورتحال ایسی بن گئی کہ وہ درس آج نہیں ہے جو، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو موقع نہیں ملتا، اور بعد میں ویسے حالات ہو ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، پھر اس کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم دوسرا درس ہی شروع کریں گے، وہ درس ہے ابن سیاد کے بارے میں، جو حدیث جبرائیل کا درس ہے۔ حدیث جبرائیل کے بارے میں جو درس چل رہا تھا، اس حدیث کو ہم ایک مرتبہ اور آپ کو یاد دلائیں گے۔ اتنی مرتبہ یاد دلا چکے ہیں کہ ویسے بھی حدیث آپ کو یاد ہو چکی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انتہائی سفید کپڑا پہن کر کے، اور سر کے بال بھی، آپ کے بال کہہ لیجئے، سر کے بال ہی نہیں، داڑھی رہے تو داڑھی کے بال بھی، تو آپ کے بال انتہائی کالے تھے، یعنی گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں تھا، اور سفر کے بھی کچھ آثار ظاہر نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے، اور آ کر کے صحابہ کی مجلس میں جو آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل آپ کے قریب، اتنا قریب بیٹھ گئے کہ آپ کے جو ران ہے، ران پر انہوں نے اپنا ہاتھ بھی رکھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ اس میں سے پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ حج بیت اللہ کرنا، یہ 5 چیزیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ 5 چیزیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قد صدقت، تم نے صحیح کہا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیسے یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ تم نے صحیح کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ان کو جواب پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، لیکن چونکہ ایک مدرس کی حیثیت سے وہ آئے تھے، اور مدرس سوال امتحان کے طور پر بھی کرتا ہے، دوسروں کو سکھانے کے طور پر بھی کرتا ہے، سکھانے کے لیے یہ سوال کیے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی کہ بالکل صحیح جواب ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو ایمان کے بارے میں آپ نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ،
اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، تقدیر چاہے اچھی ہو بری ہو، ہر حال میں تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا جس کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور ارکان ایمان کے بارے میں ہی سوال بھی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، پھر وہی کہا، آپ نے سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا، کسی بھی کام کو بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں کیسے انجام دیا جا سکتا ہے، اور کام بہتر سے بہتر انداز میں کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عبادت اب بالکل اچھے انداز میں صحیح انداز میں کیسے ہو سکتی ہے، تو فرمایا آپ نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اور یہی صحیح بھی ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو یہ تو رہنا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہوتا ہے ایک مومن کا کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں معلوم ہے، یعنی مجھے بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور دنیا میں چاہے کوئی بھی سوال کرنے والا ہو، کوئی بھی جواب دینے والا ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا، قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال آیا، اور آپ نے دو جواب دیے اس کے، ایک تو یہ جواب دیا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے مالکن کو جننے لگیں، اور یہ کہ تم دیکھو کہ لوگ جو کہ چرواہے ہوں، بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے، اور یہ چرواہے اونچی سے اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اور بھی قیامت کی علامتیں، اسی کے بعد سے اس کا ذکر شروع ہوا، قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی۔ اب بڑی علامتوں کا ذکر شروع ہوا تو اس میں دجال کا تذکرہ آیا، دجال کے تذکرے میں ابن سیاد کا تذکرہ آیا، جو احادیث ابن سیاد کے بارے میں آئی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث، وہ حدیثیں میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی بھی، ترجمہ بھی کیا اس کا آپ کے سامنے۔ اور بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محققین ان کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ان روایتوں کو میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کیا۔ ابن سیاد کے تعلق سے جو صحیح روایتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب وہ رائے آپ کے سامنے پیش کریں، ابن سیاد کے بارے میں اہل علم کی رائے کیا رہی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں تو پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آ گئی تھی کہ بعض صحابہ قسم کھا کر کے بھی کہتے تھے کہ یہ ابن سیاد ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، جو لوگ اس کو ابن سیاد کو دجال مانتے تھے اس میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات کہی تھی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو جو ہے مانتے تھے، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اس طرح کی بات سامنے آپ کے آئی تھی کہ وہ بھی اس کی باتوں سے ذرا مطمئن تو ہوئے، لیکن پھر کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ پھر شبہ میں جو ہے پڑ جاتے تھے کہ ابن سیاد کے بارے میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض صحابہ ابن سیاد کو دجال نہیں مانتے تھے۔ یہ دونوں باتیں صحابہ کے اس میں رہی ہیں، اور ابن سیاد کو جو لوگ بھی دجال نہیں مانتے ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مدینے میں پیدا ہوا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے، مدینے میں رہا ہے، مکہ بھی گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ خود بھی اس نے پیش کیا کہ دجال تو یہ سب مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اور یہ بڑی دلیلیں ہیں اس بارے میں کہ ابن سیاد یہ دجال نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں، اور خود ابن سیاد نے اپنی زبان سے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ اب علماء کی کیا رائے رہی ہے، اہل علم کی کیا رائے رہی ہے ابن سیاد کے بارے میں، آج کے درس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے یہ بات جو ہے تفصیل کے ساتھ آ جائے، اہل علم کی اس سلسلے میں کیا رائے رہی ہے۔ سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ابن سیاد کے بارے میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے، تو ان کی رائے کیا رہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ امام قرطبی نے کیا لکھا ہے؟
صحیح یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا، یعنی امام قرطبی ابن سیاد کو ہی دجال مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کو جو کہ جزیرے میں دیکھا تھا اللہ کے رسول تمیم داری نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمیم داری نے دیکھا تھا اور آ کر کے بیان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی تھی، جس کو حدیث جساسہ کہتے ہیں، جو حدیث آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہے، اسی لیے میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو کیا کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کوئی اس کی ناممکن بات نہیں ہے کہ وہ جزیرے میں اس وقت قید رہا ہو اور صحابہ کے درمیان آ کر کے ظاہر بھی ہو گیا ہو، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی کو بعض لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ قید بھی رہا ہے اور شیطان کی شکل میں آ کر کے، شیطان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، تو ابن سیاد کی شکل میں مدینے میں آ کر کے ظاہر بھی ہوا ہے، اور بعد میں جب آئے گا اس کا جو اصل وقت ہوگا تب اس کی وہ ساری علامتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ علامتیں ظاہر ہوں گی، مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا اور اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں تو جب آخری زمانے میں فتنے کے طور پر آئے گا تب، لیکن ایک جھلک اپنی دکھا گیا ہے آ کر کے مدینے میں، یہ انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ اگر میں اردو میں بیان کروں تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ، مدینے میں آ کر اپنی ایک جھلک دکھا گیا ہے اور وہ وہی اسی جزیرے میں قید ہے، لیکن ابن سیاد ہی وہی دجال ہے اور ایک جھلک آ کر کے مدینے میں دکھا کر کے چلا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے آزمائش کے طور پر، لوگوں کی آزمائش کے طور پر، اور جس کے ساتھ بہت سارے فتنے ہوں گے، یہ تو آخری زمانے میں ہوگا جب دجال کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تب ظاہر ہوں گے، جو ہے اتریں گے، ان کو اتارا جائے گا اور ان کے ذریعے سے اس کو قتل کرایا جائے گا، تو یہ باتیں آخری زمانے میں ہوں گی۔ ابھی وہ صرف آیا اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے، یہ بات جو ہے اس کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ، کیونکہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ جزیرے میں ہے تو مدینے میں کیسے آیا۔ اس کا جواب یہ لوگ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دجال ہے کہ وہ ایک شیطان جو ہے، جیسے شیطان شکلیں بدل لیتا ہے ویسے دجال ایک شکل بدل کر کے آیا، ظاہر ہوا مدینے میں، کچھ دن رہا اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر چلا گیا ہے، کیونکہ بعض روایتیں ایسی بھی پیش کی ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا آپ کے سامنے، جو جس تاریخ میں یہ روایت آئی ہوئی ہے اس میں یہ بات پیش کی ہے کہ یہ بعد میں اصبہان چلا گیا تھا، مدینے میں اس کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اصبہان چلا گیا تھا اور وہیں جا کر کے چھپ گیا پھر سے وہ، اور اسی کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے حدیثوں میں کہ اصبہان سے ہی دجال نکلے گا بھی، تو اپنی جگہ پر وہ جا کر کے پھر سے چھپ گیا ہے۔ یہ ایک بات بعض اہل علم کی ہے۔ تو میں نے پہلے نمبر پر کس کا نام بیان کیا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ امام قرطبی اسی بات کے قائل رہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں، ایمان یہ بھی رکھتے ہیں کہ حدیث جو جساسہ ہے، جو حدیث تمیم داری جو گزر چکی ہے آپ کے سامنے کہ ایک جزیرے میں انہوں نے دجال کو جو ہے بدھا ہوا دیکھا ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہیں پہ ہے دجال، لیکن تھوڑی دنوں کے لیے ایک فتنے کے طور پر مدینے میں آ کر کے ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر چلا گیا ہے، یہ اس کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے، اہل علم کی رائے میں پیش کر رہا ہوں تو اس میں ایک ترتیب سے پیش کرتا جاؤں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ابن سیاد کا یہ معاملہ کافی مشتبہ رہا ہے، یعنی کوئی بھی پڑھے اس کا قصہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تو اس کا قصہ پڑھنے کے بعد ضرور شبہ میں کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ آخر یہ تھا کون، ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں، ایسے کچھ جو ہے چیزیں اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا بعض روایتوں میں کہ غصے کی وجہ سے ایک مرتبہ جو پھول گیا تو پوری گلی جو ہے اس کی وجہ سے پوری گلی بھر گئی اس کے، اور ابن عمر نے جو اس کو مارا لاٹھی ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر بھی پڑے، یہ کیفیت اس کی ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ آخر میں دیکھا عبداللہ بن عمر نے کہ اس کی آنکھ، جو دجال کی آنکھ کے بارے میں آتا ہے روایت میں، اس طرح کی اس کی آنکھ پھولنے لگی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پوچھا، اس نے جو باتیں کی، اور جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں دجال کون ہے اور کہاں ہے،
اس طرح کی جو باتیں اس نے کی، تو یہ ساری باتیں کیا ہے، اس کے معاملے کو مشتبہ کر دے رہی ہیں۔ لیکن اس کا معاملہ مشتبہ ہے انہوں نے کہا، اور پھر کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دجاجلہ میں سے ایک دجال ہے۔ 30 دجال کے آنے کی جو بات کہی گئی روایتوں میں، اس میں سے ایک دجال یہ بھی ہے ابن سیاد، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن مسیح دجال ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قتل کریں گے جب نازل ہوں گے، وہی دجال ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ذرا یقین سے کہنا ذرا مشکل ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کی جو پوری بات ہے، پورا معاملہ ہے، آخر میں ان کی بات سے یہی لگتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف مائل تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ لمبی بات ہے جو ان کی شرح میں ہے، صحیح مسلم کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے، اس شرح میں لمبی بات ہے، میں پوری بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ بات آج نہیں ختم ہو پائے گی پھر جو ہے تو۔ لیکن ان کی پوری بات کا خلاصہ یہی ہے، آخر میں جو بات لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ بھی اسی کے قائل رہے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 2 نمبر پر ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ہاں، یعنی اس کے بارے میں شبہ کہ دجال ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب یعنی مشتبہ کا مطلب جو ہے وہ حلال حرام کا نہیں، بلکہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ روایتوں میں اس طرح کی باتیں، بعض جو ایسی باتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ دجال ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کہ دجال نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یقین کے ساتھ کچھ کہہ پانا مشکل لگ رہا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی ان کی جو پوری بات ہے، آخر تک جو انہوں نے بات لکھی ہے، ان کی پوری بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل رہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بات لکھی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں تردد میں تھے کہ یہ دجال ہے یا دجال نہیں ہے، شروع میں تردد میں تھے۔ یہ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں دجال کے بارے میں ہو، تو میں آپ کو جو ہے یہ بات بیان کر رہا ہوں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کا قول کیا ہے۔ تو وہ بات یوں شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی متردد تھے، تردد میں تھے کہ وہ دجال ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تردد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کبھی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آپ کو تردد کیوں، آپ کو یہ پریشانی کیوں، کبھی سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جو 2 جواب اہل علم نے دیا ہے، ایک تو پہلا جواب یہ ہے، اور یہی صحیح جواب ہے، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی دجال کے بارے میں، تو آپ کو یہ تردد تھا، اس معاملے میں تردد تھا۔ لیکن جب آپ کو وحی آ گئی تو آپ نے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ بات کہہ دی، اور دجال کے بارے میں وہی بات ہے جو کہ اب تمیم داری کی حدیث میں ہے، جس کو حدیث جساسہ کہتے ہیں۔ جو بات بیان کی گئی آپ نے پورے یقین کے ساتھ وہ بات جو ہے کہی ہے، تو یہ بات تردد جو ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وحی آنے سے پہلے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، بغیر وحی کے اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وحی آپ کو آئی تو آپ کو علم ہوا، وحی آنے سے پہلے آپ کیا تھا معاملہ آپ کا، آپ تردد میں تھے۔ اور دوسرا جو جواب دیا اہل علم نے یہ کہ اگرچہ کہ اسلوب میں یہ جو بیان کرنے کا انداز ہے، بیان کرنے کے انداز میں تردد جھلکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں رہا ہے، اور آپ کو یقین رہا ہے کہ وہ دجال نہیں ہے۔ تردد کی بات کہی انہوں نے، وہ کہاں سے ہے، وہ حدیث پھر سے یاد دلا دوں، وہ حدیث ہم نے پڑھا ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حکم دیجئے تو میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے کہا کہ این یکن ہوا فلن تسلط علیہ، اگر واقعی وہ دجال ہوگا تو تم اس پر غالب نہیں آؤ گے۔ دجال کو کون مارے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے میں تم کو فائدہ کیا ہے؟
یہ بات تو یہ تردد اسی کی طرف جو ہے بات اشارہ جو ہے، تو کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگرچہ کہ یہ انداز ایسا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تردد نہیں تھا، وہ تو ان کو روکنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے آپ نے ان سے یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دجال، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ابن سیاد ہی وہی دجال تھا۔ یہ تیسرے عالم کی بات بول رہا ہوں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ پہلے امام قرطبی، دوسرے امام نووی، اب یہ تیسرے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیاد سے ایک دن ملاقات کی اور ان کے ساتھ یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا، فَإِذَا عَيْنُهُ قَدْ طَفَتْ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِثْلَ عَيْنِ الْحِمَارِ، تو میں نے دیکھا کہ ایک دن دیکھا اس کو، ابن سیاد کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، کہ اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہے بالکل، اور باہر کو ویسے نکلی ہے جیسے گدھے کی آنکھ نکلی ہوتی ہے۔ اور چونکہ ابن سیاد کے بارے میں ایک بات ہے کہ وہ ایک آنکھ کا تو بالکل کانا ہوگا اور ایک آنکھ بھی ابھری ہوئی ہوگی اس کی، کعین عنب، یعنی اس کی آنکھ کے بارے میں کعنبتن طافیتن، جیسے پھلا ہوا انگور ہوتا ہے ویسی جو ہے اس کی آنکھ ہوگی۔ اسی لفظ کو یہاں بھی استعمال کیا حدیث میں کہ میں نے اس کو دیکھا، فلما رأیتها، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ جب میں نے اس کو دیکھا، قلت انشدک اللہ یا ابن سیاد متی طفت عینک، تو پھر پوچھا اللہ کا حوالہ دے کر کے کہ بتاؤ یہ تمہاری آنکھ ایسی کب ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا قلت لا ادری والرحمن، یعنی اللہ کی قسم میں تو نہیں جانتا کہ میری آنکھ یہ کیسے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہی اس میں سر میں یہ آنکھ ہے اور تم کو ہی نہیں پتا اپنی آنکھ کے بارے میں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس طرح کی ایک روایت آپ کے سامنے پہلے بھی گزر چکی ہے ابن سیاد کے بارے میں جو حدیثیں آ چکی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کچھ آوازیں بھی نکالی ابن سیاد نے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ کہتے ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ابن سیاد کے بارے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے لگتی ہے وہ رائے بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس سلسلے میں یعنی صحابہ میں سے جو لوگ قائل تھے ان کی بات تو میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ ابن سیاد کو دجال مانتے ہیں ان کے پاس جو شبہے آتے ہیں یا ان کے خلاف جو دلیلیں جاتی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کا انہوں نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک تو اس کے بارے میں اشکال یہ آتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی کہ وہ مدینے میں رہا، مدینے میں پیدا ہوا، شادی ہوئی، اسلام بھی قبول کیا اور مکہ بھی گیا اور اس کے اولاد بھی تھی، ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب اس کے خلاف جاتی ہیں کہ آپ اس کو دجال مانیں۔ ان سب کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں اس کی نشانیاں ہیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت جب ظاہر ہوا تھا یہ مدینے میں اس وقت بھی علامتیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ آخری وقت کی ہیں، جب آخر میں آئے گا قیامت کے قریب، لیکن جس وقت مدینے میں ظاہر ہوا اس وقت کی یہ علامتیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے معاملہ کہ مدینے میں اس کی وفات ہوئی، یہ جب پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں دوسری روایت بھی ہے کہ ابن سیاد کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ یوم حرہ ایک جو جنگ مدینے میں ہوئی تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یوم حرہ کے موقع پر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گم پایا، یعنی وہ گم ہو گیا تھا، اس کی وفات ہی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر گم ہو گیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور کہتے ہیں وہ اخرج ابو نعیم الاصبہانی فی تاریخ اصبہان، ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں ایک روایت بیان کی ہے، تاریخ اصبہان میں یہ روایت بیان کی ہے، اس میں یہ بات ہے آخر میں کہ ابن سیاد وہاں گیا اصبہان اور اصبہان میں ہی وہ غائب ہو گیا،
اس کے بارے میں اس کے بعد کسی کو علم نہیں ہوا۔ تو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس کی وفات ہو گئی اور وہیں اس کو دفن کر دیا گیا، تو چونکہ اب یہ روایتیں اس کے مقابلے میں ہیں تو اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس کے انتقال ہونے والی بات تو اتنی واضح نہیں ہے، اور جہاں تک یہ جو ہے نشانیاں ہیں کہ اس کی ایک آنکھ کا کانا ہوگا، آنکھ کا کانا نہیں تھا، اس کے جو ہے پیشانی پر جو ہے جو کافر لکھے ہونے کی بات ہے وہ بھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اور یہ معاملہ کہ وہ مدینے میں پیدا ہوا، مکہ گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہتے ہیں وہ تو آخری زمانے کی ہیں۔ تو آخری زمانے میں جب آئے گا تو اس انداز سے وہ آئے گا اور اس انداز سے وہ رہے گا، لیکن وہ تھوڑی دنوں کے لیے جو مدینے میں ظاہر ہوا تھا اس وقت یہ ساری علامتیں اس کے پاس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلی رائے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری رائے، جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے کون سے لوگ؟ زیادہ اہل علم کی رائے یہی ہے کہ ابن سیاد یہ دجال نہیں ہے۔ ہاں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجالوں میں سے جو 30 دجال ہیں اس میں سے ایک دجال، لیکن جو دجال جو آخری زمانے میں آنے والا دجال ہے وہ ابن سیاد نہیں ہے۔ ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، ان کی بات میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات، ان کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان جو کتاب ہے ان کی، اس میں ان کی یہ بات لکھی گئی ہے اور ذکر کیا انہوں نے اس کتاب میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان امر ابن سیاد قد اشکل علی بعض الصحابۃ فظنوه الدجال۔ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں وہ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا معاملہ بعض صحابہ کو بھی پریشان کر گیا، ان کے لیے بھی وہ مشکل ہو گیا۔ فظنوه الدجال، تو بعض صحابہ بھی ابن سیاد کو دجال سمجھ بیٹھے۔ ابن سیاد کا معاملہ بعض صحابہ کو بھی پریشان کر گیا، ان کو بھی اشکال میں ڈال گیا، تو وہ بھی ابن سیاد کو دجال سمجھ بیٹھے۔ فظنوه الدجال وتوقف فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں توقف کیا۔ توقف کا مطلب ہوتا ہے واضح طور میں کوئی بات نہیں کہی کہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے، یہ توقف کرنا۔ حتی تبین له فیما بعد انہ لیس هو الدجال، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات واضح ہو گئی کہ وہ دجال نہیں ہے۔ جب حدیث جساسہ جو میں نے آپ کو بتایا، تمیم داری کی جو حدیث، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آ گئی، دجال کے تعلق سے تفصیلات آ گئیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے جو ہے آپ نے یقین کے ساتھ بیان کر دیا کہ دجال کیا ہے، کون ہے اور کہاں ہے۔ وہ جو تمیم داری کی حدیث میں ہے، وہ جزیرے میں جو بدھا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ کو اس کے بارے میں وحی نہیں آئی تھی، آپ بھی جو ہے ابن سیاد کے بارے میں توقف کر رہے تھے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر سے ان کی بات بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ابن سیاد کا معاملہ بعض صحابہ کو تھوڑا پریشان کر گیا، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو دجال ہی سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں توقف کیا جب تک آپ کے لیے بات واضح نہیں ہو گئی تھی، لیکن جب بعد میں واضح ہو گئی بات تو آپ نے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ لیس هو الدجال، کہ وہ دجال میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کاہنوں کی جماعت، جو کاہن لوگ ہوتے ہیں۔ کاہن یہ مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو نجومی ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ دیکھ کر کے، کبھی ستارہ دیکھ کر کے، کبھی کچھ اور جو ہے کہہ کر کے جو باتیں کہا کرتے ہیں مستقبل وغیرہ کے بارے میں، فیوچر وغیرہ کے بارے میں، اسی طرح کے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ ابن سیاد بھی تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے پاس جاتے رہے۔ یہ کس کی رائے ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پوری عبارت میں ابن سیاد کے بارے میں نچوڑ آ گیا، یعنی خلاصہ، سمری جسے کہتے ہیں آپ، پورے طریقے سے ساری جو حدیثیں آئی ہیں، جو روایتیں آئی ہیں، سب کا آپ خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ بہت مطمئن ہو سکتے ہیں یہ بات کی
بس صحابہ کو جو ہے اس کا معاملہ تھوڑا پریشان کن رہا، پریشان کر گیا، اور یہ کہ وہ بعض لوگوں نے اس کو دجال سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں بالکل واضح طور پر کوئی بات آپ نے نہیں کہی تھی، اس کے بارے میں توقف کیا تھا، لیکن بعد میں جب آپ کو پورے طریقے سے اس کے بارے میں وحی آپ کے پاس آئی، آپ کو علم ہوا، تو آپ نے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ یہ دجال نہیں ہے، اور دجال وہی ہے جو کہ جزیرے میں جو ہے بدھا ہوا تھا، جس کو تمیم داری نے بیان کیا، اور یہی بات کہی جائے گی کہ ابن سیاد یہ دجال نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل رہے ہیں۔ جو لوگ قائل نہیں ہیں کہ وہ دجال ابن سیاد دجال ہے، اس میں سے اب ایک نام یہ بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر کے تعلق سے اور حدیث محدث ہونے کے تعلق سے کافی جو ہے مشہور ہیں، انہوں نے کہا ہے والمقصود ان ابن سیاد، ان کی بات خلاصے کے طور پر جو انہوں نے بیان کی وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور مقصود یہ ہے کہ ابن سیاد لیس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، وہ دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں نکلے گا، یعنی دجالوں میں سے ایک دجال تو ہے، لیکن وہ دجال جو آخری زمانے میں آئے گا، جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے، وہ دجال نہیں جس کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قتل کریں گے۔ ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے، یقینی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ وہ دجال یہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی وجہ سے۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہی وہی حدیث جساسہ کہلاتی ہے، اور کہتے ہیں وَهُوَ فَيْصَلْ فِي هَذَا الْمَقَامِ، حدیث جساسہ ہی اس پورے مسئلے میں ایک فیصلے کی، ایک ایسی بات جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی بات ہو، تمیز کرنے والا فیصلہ ہو، اس کی حیثیت حاصل ہے کس کو؟ فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو، جس کو ہم حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن سیاد یہ دجال نہیں ہے، وہ دجال جو آخری زمانے میں آنے والا ہے۔ ہاں، دجالوں میں سے ایک دجال ضرور ہے، لیکن وہ مسیح دجال جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وہ دجال یہ نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ، میں نے کہا کہ سارے لوگوں کے نام تو زیادہ اہل علم اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ ابن سیاد یہ دجال نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات ابن سیاد کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ابن سیاد کا ہم ختم کریں گے۔ ابن سیاد کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں کہاں آئی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی۔ حدیث جساسہ کے بارے میں تو بات تھی کہ صرف صحیح مسلم میں تھی، لیکن یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے ابن سیاد کے بارے میں بھی جو حدیثیں آتی ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں، خرافات ہیں یہ، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں، عام طریقے سے یہ لوگ عقل کے پجاری ہوتے ہیں، جن کو عربی میں عقلانی کہا جاتا ہے، یعنی ساری باتیں کسے سوچتے ہیں؟ صرف عقل سے سوچتے ہیں، وحی کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک نام ہے مصر کے ایک شخص کا، میں عالم تو نہیں کہتا، اور اب عرب ملک میں کوئی بھی رہے گا تو عربی زبان تو جانتا ہی رہے گا، تو اس نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الفتن والملاحم، اس کتاب کی اس نے تحقیق کی ہے، تو اسی کتاب کی تحقیق میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ جو ابو عبیہ کہا جاتا ہے اس کو، جو ہے اس کے تعلق سے بھی ابو عبیہ یا ابیہ کیا ہے، بہرحال جو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے جو اعراب لگا ہوا تھا، اس کے لحاظ سے جو ہم نے سمجھا وہ یہی ہے کہ وہ ابو عبیہ، وہ شخص جس نے تحقیق کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی، اور اس کتاب میں ابن سیاد کا تذکرہ کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا بھی تذکرہ کیا میں نے کہ انہوں نے ابن سیاد کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ضرور ہے، لیکن
جو مسیح دجال ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے وہ دجال یہ نہیں ہے، تو ان کی کتاب کی جو تحقیق کی ہے اس تحقیق میں اس نے کچھ ایسی باتیں جو ہے لکھی ہیں کہ یہ پورا معاملہ کہتے ہیں پورا ایک خرافات ہے، یہ پورا کی پورا یہ خرافات ہے، گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن سیاد کے بارے میں ساری حدیثوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ سوال میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی جو اس طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے سوال اٹھا دیتے ہیں، آپ کے سامنے میں بھی آ سکتے ہیں کبھی یہ سوال، اور جب اچانک یہ سوال آتے ہیں تو لوگوں کو پریشان کر جاتے ہیں، اور جب پہلے سے آدمی پڑھا ہوا رہتا ہے تو وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے اس کو۔ تو یہ ذہن میں آپ کے لانے کے لیے میں یہ سوالات پیش کر رہا ہوں، اور اچانک کبھی آپ کے سامنے سوال آئے گا تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے سوال لوگ اٹھاتے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں۔ اور پہلا سوال کیا اٹھایا، اس نے کہا کہ ایک بچہ، ابن سیاد ابھی بالغ نہیں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے، وہ ابھی بالغ نہیں تھا۔ حدیثیں آپ کو گزر چکی ہیں ساری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں یہ بات ہے۔ ابھی وہ کیا تھا، بچہ تھا۔ یہاں کی تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے کہ بچے کے سامنے اسلام پیش کر سکتے ہیں، کہ دعویٰ کی کلاسیں ہیں تو اس میں وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر کے آئیں گی باتیں ہیں کہ وہ جو شروع کر رہے ہیں شام کو، اس میں کہ بچے کے سامنے کو جو ہے دعوت اسلام کی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب یہی باندھا ہے کہ کسی بچے کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اس کے لیے باب باندھ کر کے، اور پھر نیچے ابن سیاد والی حدیثیں پیش کی ہیں اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، اور اس نے سوال کیا اٹھا دیا، ابو عبیہ نے، مصری جو ہے شخص ہے یہ، اس نے سوال اٹھا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بچے کو مکلف مان لیں؟ بچہ تو مکلف ہوتا نہیں، اور ایک بچہ، اس بچے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال کرنے لگے کہ آپ چھپ چھپ کر کے اس کی باتیں سننے کے لیے جانے لگے۔ یہ باتیں آپ کو روایتوں میں آئی ہیں، ایسا ہے کہ آپ چھپ کر کے سننا چاہ رہے تھے تو اس کی ماں نے کہہ دیا ابن سیاد سے، یا صافی ہادہ محمد، کہ صاف یہ محمد جا رہے ہیں، تو جو ہے وہ جلدی سے ہوشیار ہو گیا، اور آپ نے کہا اگر اس کی ماں چھوڑ دیتی تو آج معاملہ اس کا واضح ہو گیا ہوتا۔ یہ حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ ان حدیثوں کو پیش کرے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ، اور اس بچے کے سامنے آپ جائیں اور آپ اسلام پیش کریں، آپ کہیں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ اس روایت میں بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بچے کے تعلق سے آپ اتنا اہتمام کریں کہ بار بار اس کے پاس جانے کی کوشش کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کا اس نے جو ہے جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا سوال کیا اٹھایا کہ جب اس نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بچہ ہے وہ۔ کیا کوئی بچہ ایسا دعویٰ کرے گا؟ اور اگر اس نے دعویٰ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو قتل کروانا چاہیے تھا، آپ نے چھوڑ کیوں دیا اس کو؟ تو یہ سوالات ہیں جو اس نے اٹھایا، اور ان سوالات کو اٹھا کر کے کیا بات کہتا ہے کہ ہاں ابن سیاد کے بارے میں یہ حدیثیں سب کی سب خرافات کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اس طرح کا سوال اٹھا کر کے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا سوال ہے اس کے بارے میں ہم جواب دیں۔ صحیح بات ہے، اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن بچے کو اسلام کی دعوت دینا یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بچے کو اسلام کی دعوت دینا یہ صحیح ہے، بچپن سے ہی آپ اس کو اسلام کی طرف لے کر کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں، الگ بات ہے، مجوسی بناتے ہیں، لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو بچے کو اسلام کی دعوت دینا ابن سیاد کے اس قصے کے علاوہ دوسری جو ہے احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک یہودی بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ ایک دوسری جو ہے حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، وہ بھی ایک بچہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور
اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسلام کی دعوت نہیں دی. یہودی بچہ تھا وہ بچہ بیمار پڑ گیا تو آپ اس کی عیادت کرنے گئے اس کے گھر میں, اس کو دیکھنے کے لیے گئے. بچہ بیمار ہو گیا, چونکہ آپ کے پاس نہیں, آپ کے پاس برابر آتا رہتا تھا, نہیں آیا تو آپ دیکھنے کے لیے گئے. جب وہ بیمار پڑ گیا آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے, اس کے اپنے گھر میں جا کر کے اس کے ماں باپ کے سامنے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو. بچہ ہے تو بچے کو اسلام کی دعوت پیش کرنا یہ اسلامی حکم ہے اور یہ شریعت کے اندر بات ثابت ہے. یہ کوئی معاملہ نہیں, بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے لیکن بچے کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی جا سکتی ہے. جو بچہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ آتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کو دعوت دی جا سکتی ہے. وہاں جب بچے سے آپ نے کہا کہ تم جو ہے اسلام قبول کر لو, گواہی دو کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا معاملہ جو ہے. باپ بھی بڑا متاثر ہوا تھا اس پورے واقعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں, سارے انسانوں کے سردار ہیں. اور یہودی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہی حقیقت میں نبی یہی ہیں, آخری رسول یہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ یہ آخری رسول ان میں سے نہیں ہے, وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن وہ جانتے تھے. اس نے بیٹے سے کہا اطیع ابا القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو, یعنی اسلام قبول کر لو. یہ بھی ہے, صحیح حدیث ہے یہ. تو بچے کے سامنے اسلامی دعوت پیش کرنا شریعت میں منع نہیں ہے. ابن سیاد کے قصے کے علاوہ بھی دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے. تو پھر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سامنے کیوں اسلام کو پیش کیا. اب یہ مسئلہ کہ اس کے بارے میں اتنا اہتمام کیوں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جانا, اس کی بات سننے کی کوشش کرنا, اس سے سوال و جواب کرنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی گئی تھی اور آپ کے پاس کوئی وحی ابھی نہیں آئی تھی اس کے بارے میں. اور چونکہ چیز مشہور ہو گئی ہے, جب چیز مشہور ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں چیز پیش کرنا, اس کے بارے میں صحیح معلومات پیش کرنا, یہ کسی بھی جو ہے رسول کی, کسی بھی نبی کی, بلکہ آپ جو ہے اگر جب رسولوں کا اب دور نہیں رہا, آخری رسول بھی جو ہے دنیا میں سب جو جا چکے ہیں, اب جو ہے آپ کے جو وارثین ہیں یعنی اہل علم, ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو بیان کریں. جیسے ابھی آج کل معاملہ کیا ہوتا ہے, بعض پریشان کل معاملے آ جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی جلدی عراق کا معاملہ کیا ہے, ہاں ابھی جو اپنے کو خلیفہ جو ہے کر کے ایک معاملہ پیش آ گیا, اب سب لوگ پریشان ہیں. اب آپ لوگ بتائیے معاملہ تھا, یہ ہے نہیں ہے, خلیفہ کیا ہے, پریشان رہتے ہیں لوگ. جب ایک چیز مشہور کر دی گئی لوگوں میں تو لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے بات کو واضح کیا جائے. ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی, وہ بغداد کا معاملہ, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. لیکن جب چیز مشہور کی گئی تو لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں. اس موقع پر اہل علم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات کہیں, کوئی موقف بیان کریں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابن سیاد کے معاملے میں بھی, چونکہ یہ بات جو ہے ہو گئی تھی اور لوگوں میں عام چرچا ہو گیا تھا ابن سیاد کے بارے میں, کچھ چیزیں حرکتیں ایسی ظاہر ہوتی تھیں اس سے جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا پریشان تھے اس کے بارے میں, اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو واضح کرنا چاہا. تو یہ بھی کوئی اس کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک یہ معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے واضح طور پر کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا. یہ ضرور کہا کہ کیا تم میرے اوپر تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ بات ہے, حدیث میں یہ آیا ہوا ہے لفظ, لیکن واضح طور پر اس نے اب نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں, اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ مدینے کے یہودیوں کی اولاد, یعنی ایک یہودی کا بیٹا تھا, اور قوم یہود سے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح چل رہی تھی.
یعنی حلیف بولتے ہیں اس کو، صلح جن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ ان کے کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کا کوئی قدم جو ہے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور یہ بھی اس کے بارے میں بات ہے کہ واضح طور پر کہیں بھی کسی روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس نے باقاعدہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہو، کوئی دعویٰ کیا ہو، اور ابھی چھوٹا بچہ بھی تھا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وجہ سے بھی اس کا معاملہ بھی بہت زیادہ واضح نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہم اس کے معاملے میں، یعنی ابن سیاد کے معاملے میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان احادیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے، خاص طریقے سے اس وجہ سے کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور یہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ احادیث صحت کے اونچے درجے کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور واقعی یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اور ابن سیاد کے دجال ہونے نہ ہونے کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ خلاصہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کو ہم جو ٹائم 10 منٹ ہے آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد دجال کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہاں نہیں، وہ بہت سے آ چکے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار جتنے بھی ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں؟ دجالوں میں سے ایک دجال ہیں۔ آپ کے یہاں ہندوستان میں بھی اس میں سے ایک دجال ہے، کون سا؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، تو وہ تو بہت سارے، ہم یقین اس کو تعین یعنی فلاں فلاں بول کر کے نہیں، وہ تو بہت سارے ہیں جو نبوت کی کا دعویٰ کرنے والے اور جو ہے جھوٹے مکار قسم کے لوگ کافی جو ہے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت تک اور بھی اگر آنے والے ہوں گے تو اور بھی آئیں گے۔ ہاں اس طرح کا بھی اگر وہ واضح ہو کہ ہاں واقعی یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، یعنی واقعی معنی میں وہ اسلام کے جو ہے وہ پیروکار نہیں ہیں، اس طرح کی بات واضح ہو جائے تو اس طرح کے دعوے دار جو بھی ہوں گے، لیکن خلیفہ کا معاملہ خیر تھوڑا الگ ہے اس سے، کیونکہ ایک حکومت کی بات صرف ہوتی ہے، حکومت کی حد تک دعویٰ کرتا ہے وہ، تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہونے کا، میرے اوپر کشف ہوتا ہے، اللہ نے میرے لیے یہ چیز بیان کی، اس طرح کے جو دعوے ہوتے ہیں نا، اس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ جی نہیں، یہ تو یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کم سے کم کہ جو ہے دجال، یعنی 30 دجالوں میں سے ایک دجال تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو جو ہے دجال کا انکار کرتے ہیں نا، وہ جو ہے کس کا انکار کرتے ہیں؟ دجال کا جو ہے، وہ ان کے بارے میں بات آئے گی جب دجال کی صفات آئیں گی، تو جن لوگوں نے دجال کا انکار کیا ہے، دجال کے اس کے تعلق سے، اور دجال کی جو حدیثیں ہیں اس کو الگ انداز سے الگ معنی بیان کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا اس کا۔ جی ہاں، وہ یہ سب دجال ہے، یہ دجالوں میں سے دجال۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 30 دجال جو آپ نے کہا وہ کثرت بیان کرنے کے لیے، زیادہ ہونے کے لیے، یعنی وہ 30 دجال گن کے نہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے یہ سب دجال میں ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن جو دجال جس کو مسیح دجال کہتے ہیں، جو آخری زمانے میں آئے گا، جو قیامت کی بڑی علامت ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وہ دجال یہ سب نہیں ہے۔ نہیں، یہ پیدا ہونے کے بعد ہی کیا، پیدا ہونے کے بعد کیا، یہ جو بیان کیا حدیث جساسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخر میں ہے۔ یہ تمیم داری جب اسلام قبول کیے تھے تب انہوں نے یہ پورا واقعہ جو پیش آیا تھا انہوں نے پیش کیا تھا۔ نہیں، وہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ یہ تمیم داری نے یہ واقعہ پہلے پیش آیا تھا، اس کو بیان کیا تھا، ہاں ان کی اس میں پہلے پیش آیا تھا، اور ابن سیاد ابھی تو بچہ ہی تھا اس وقت، تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے اس کے ساتھ، یعنی اسی وقت وہ دیکھ کے آئے تھے بیان کے نہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ جزیرے میں ایک مرتبہ گئے تو ایسا ایسا ہوا تھا،
اسلام لانے کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ہاں اب یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم اس کو مسلمان کہیں گے تو صحابی کہنے کا مسئلہ آئے گا، لیکن بہرحال وہ صحابہ میں سے نہیں ہے، صحابہ میں سے نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو اس کے اسلام کے بارے میں چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ آپ کی وفات کے بعد کا جو ہے، جو ظاہر ہوتی ہے بات وہ یہی ہے۔ اس وقت تو کچھ جو باتیں ہوئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس میں کہیں اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے اس کا، اور اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھنا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے۔ نہیں کٹوا سکتے، کوئی بھی چھوٹے میں لڑکی کے بال کو کٹوانے کا کوئی مسئلہ نہیں، کٹوانا نہیں بلکہ صاف کرنا، صاف نہیں کریں گے تو بال آئیں گے نہیں۔ ہاں وہ بال آنے کے لیے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو منع کیا گیا عورتوں کا بال کے تعلق سے نا، وہ بڑے ہونے کے بعد ہے، چھوٹے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جواب دے دیں گے وعلیہ السلام، لیکن وہ بعض میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے ایسے بھی اس کو بیان کیا کہ جو پہنچا رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ دعا ہے اصل میں، تو تم کو بھی دعا اس کو بھی دعا، جو دونوں کے لیے جو ہے تو علیہ وعلیہ السلام کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف جو ہے ٹھیک ہے میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا، ایسا بھی بول سکتے ہیں، وہ جا رہا ہو تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو حدیثیں آتی ہیں اس سلسلے میں، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کی بیویوں کو سلام جو ہے ان کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی تو وہ سلام جو آگے کرتے تھے، تو یہ بھی ان کے حق میں جو ہے میری طرف سے ان کو بھی سلام پہنچا دیجیے۔ جی ہاں اگلے ہفتے کا ہمارے بھائیوں نے اعلان کرنے کے لیے کہا تھا، میں بھول گیا جو ہے، وہ اگلے ہفتے جو کانفرنس ہے اتوار کو، اس میں ہمارے بھائی جو درس میں آتے ہیں وہ والنٹیئر کے طور پر جانے والے ہیں، جس کی وجہ سے درس آئندہ ہفتے نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اب ہم ایک ہفتے کے بعد ملیں گے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کو خوشی ہوئی یا خوشی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اب ایک ہفتے کے بعد ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہفتہ آپ کو چھٹی ہے، سمجھیے، جو بچوں کو چھٹی سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے